سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اور سی پہ تشریف لائیں گے مومن حنزلہ محمد رضا. مومن حنزلہ محمد رضا. اور مائک پر آ رہے ہیں انصاری محمد فراز محمد سعید. 10,000 نوٹ کریں. نمبر شمار 48. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹے افلاک پر. صدر ذی وقار معزز اہل میزان اور سامعین با تمکین، السلام علیکم. حضرات گرامی، گلے در اپنی خوشبو اور آنائی سے اعزاز پاتے ہیں، گلے در اپنی زرخیزی سے کیمیا ہیں. سورج کی سرفرازی اس کی تجلیات سے، معینم کی دیدہ سے بھی ان کی ذوفشانی ہے، اور موسم بارہ اپنی حیات افروزی سے کامیاب. آئیے ان تمیات کے دریچوں میں ملاحظہ فرمائیے. میرا موضوع سخن ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت. حضرات، کفر دلالت کے عمیق اندھیرے میں گم تڑپتی سسکتی انسانیت مقدر اس وقت جگہ جب خیر البشر اس بدنگیتی میں رحمت عالم من کا تشریف لائی. تصور کیجئے اس معاشرے کا جس کے چمنستان میں انسانیت نام کا پھول نہیں کھلتا تھا، جہاں آدمی تو تھے ان سے نکلا ہوا انسان نہیں تھا. کون تھا معاشرے جاہلیت کی شب تاریخ کا ماہ کامل؟ یہ وہ خورشید تابہ ہے جو در یتیم ہو کر یتیموں کے حق بتاتا ہے، جو اپنے کردار سے بنی آدم کو اپنا گردہ بناتا ہے. یہ خیر الامم نہیں تو اور کون ہے کہ قتل کا بدلہ قتل تو ہے، لیکن نبی کی شان کچھ اور ہے. جہاں خاندانی دشمنی کو فوج گزار کی چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے، جہاں نفرتوں کے جلتے علاوہ صلح حدیبیہ کے حسین صندوق میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں. بے چین زندگی کو تھا صدیوں سے انتظار، تو نے سواری زلف پریشان روزگار. سامعین کرام، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظامی نظام اور دین مصطفی کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سراپا انتظامی اہمیت کا بیان ثبوت ہے. میدان طائف میں کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی آندیاں چلائی. طلب آئے رحمت عالم یہ گویا ہوئے، الہی رحم فرما کوثروں کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکی، آپ نے اس کی تیمارداری فرمائی. راہ میں کانٹے بچھانے والوں سے آپ نے بدلہ نہیں لیا. فتح مکہ پر نشے سرخروئی نہیں بلکہ خیر محبت کی سوغات ہے. لڑکی اب جنت دفنے نہیں ہو رہی ہے بلکہ گھروں کی زینت اور رحمت بنی ہوئی ہے. یہ تابانی سیرت پاک جس نے تشکیل کی ایک نیک اور صالح نظام کی، جس نے تنظیم کی تابند احساسات کی، جس نے توقیر کی آدم کے اولاد کی. جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. حضرات گرامی، دور حاضر میں اپنے نیکیوں کے گردہ باقی رہے، نہ پاکیزگی کے مجسمے، نہ آدمیت کے قرینے باقی رہے، نہ نظامت کے سفینے. سب دور جدید کے دل دادا، سب مغربی تہذیب کے دیوانے. کیا ہمیں اس پہ الناس کے میدان طائف میں سراپا اللہ یاد نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت یاد نہیں؟ خالد و حیدر کے کارنامے یاد نہیں؟ اپنے اسلاف کے بیر ظلمات میں گھوڑے دوڑانا یاد نہیں؟ اسلامی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ کی شہادت یاد نہیں؟ خاتون جنت کی حیاداری، پرہیزگاری اور پردہ داری یاد نہیں؟ ہم اگر بدمنسوں کی فیشن پریڈ اور بے پردگی عام ہے، مخلوط تعلیم کا رجحان عام ہے، فلسفہ شہادت حسین ہم بھول گئے، قرآن کو تاک میں رکھ کر ہم بھول گئے، نمازوں کے اوقات ہمیں یاد نہیں، مگر ٹی وی کے پروگرام ہمیں سب یاد ہے. اپنی خامیوں پر نظر نہیں، دوسروں کو یوں ہمیں یاد ہے. صالح نظام کی ہر خیر کو خیر بات کہا اور ہر شر کو خوش آمدید کہا ہم نے. نیک مال کا ہر تریاک یاد ماضی ہوا، ہر زہر حلا حل کو
लगता है। बहर जुल्मात की सर्कस नहरों से खेलने वाले घोड़े लागर पड़ने लगते हैं। मगरिब की वादियां, यूरोप के कलीसियां और अफ्रीका के सहराओं में गूंजने वाली अज़ान का जोश कमजोर पड़ने लगता है और अबाबिलों से खाली आसमान कब्रिस्तानों की तरह ईमान से खाली दिलों का मुकद्दर बन जाता है। आजाद ग्रामी उठिए कि बहुत सोच के खड़े हो जाइए कि ये वक्त अमल है। आइए हम सिद्ध के दिल से कह दें कि गफलत आई थी मगर आज बेदार है हम, वरना ये कहना होगा कि नजर आती है दुनिया में हवाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, वो अलैना लिल बला खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन एजाज मोहम्मद समी और सीट पर तशरीफ लाएं और माइक पर आ रहे हैं मोमिन हंजला मोहम्मद रजा, नंबर शुमार 49। मोमिन एजाज मोहम्मद समी है। सदर मोहतरम मोअज़्ज़ज़ अली मिज़ान और हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आज की इस बज़्म में मेरा मौज़ू सुकून है, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। सामाइन, इस पूरे अर्ज़ पर बहुत सारे मज़ाहिब और अदियान पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ मज़हब इस्लाम वाहिद मज़हब है जो अपने मानने वालों को मुख्तलिफ अलगदार मसलन मुरव्वत, रहमदिली, कुछ अखलाकी, सब्र कनात, इसार कुर्बानी, मसावात का न सिर्फ दर्स देता है बल्कि इन पर अमल करने का सख्ती से हुक्म भी देता है। इस्लामी तालीमात का एक रोशन और ताबनाक बाब दर्स मसावात भी है। आज मगरिबी दुनिया मसावात की बात तो करती है, लेकिन आज भी इनमें रंग और नस्ल, जात पात के इम्तियाजात बाकी है। एक वक्त था कि सफेद फाम शख्स के कुत्ते का मकाम हासिल था जो सियाह फाम इंसान को हासिल ना था। मगरिबी मुमालिक में बाद मकामात ऐसे से जहाँ गोरों को कुत्ते तो जा सकते थे लेकिन काला शख्स नहीं जा सकता था। इंसानी तज़लील के बेशुमार मनाजिर आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर नजर आते हैं। इस्लाम इंसानों की इस जिल्लत रुसवाई का सख्त मुखालिफ है और मसावात का सबसे बड़ा अलमबरदार है। एक मौके पर ताजदार कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी कलमात इरशाद फरमाए, न किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल है, न किसी अरबी को किसी आदमी पर कोई फजीलत हासिल है, बल्कि तुम में अफजल वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। इस फरमान मुबारक से वाज़ेह हो गया कि सारी दुनिया के मुसलमानों के हुकूक यकसा है और फजीलत का मियार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। हाज़रीन, इस्लाम के निज़ाम इबादत का मुताला फरमाएं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि इस्लाम अपने निज़ाम इबादत के जरिए आज भी मसावात का अमली पैगाम देता हुआ नजर आता है। नमाज को ही ले लीजिए, मस्जिद में नमाज की अदायगी के दौरान कभी ऐसा भी होता है अमीर का सर गरीब के पैरों को मस करता हुआ नजर आता है। अमीर और गरीब, शाह और गधा, आका और गुलाम हर किस्म के इम्तियाजात को फरामोश करते हुए एक ही सफ में खड़े होकर अपने खालिक की बारगाह में सज्जा रेज होते हुए नजर आते हैं। इस मंजर से मुतासिर होकर डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंद रहा न कोई बंद नवाज। सुभान अल्लाह। तबकाती इम्तियाजात के खात्मे का ये रूह परवन मंजर देखकर बेशुमार गैर मुस्लिमों की दुनिया जेर ज़बर हो गई और वो इस्लाम की आगोश रहमत में आ गए। अल्लाह ताला हमें खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सीट पे तशरीफ लाएं मोमिन अशरा सुहेल अहमद और माइक पर आ रहे हैं मोमिन एजाज मोहम्मद समी। उन्वान है इस्लाम मसावात का दर्स देता है, नंबर शुमार 50 पूरी हुई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जज साहिबान और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. آج ہم کو رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اسی پہلو پر غور کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شرعی قوانین و احکام کا پابند بنانے سے پہلے ان کے درمیان سب سے پہلے وحدت و مساوات پیدا کرنے پر کیوں زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے جو اعلیٰ کامیابی و کامرانی کو نشر فرمایا تھا اس میں تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے. آپ کا روح سخن سردار قریش کی جانب تھا اور غلامان عرب کی جانب بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان میں امیہ بن خلف کو بھی مخاطب فرمایا تھا اور بلال حبشی کو بھی پیغام دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی مخاطب فرمایا تھا اور عورتوں کو بھی شامل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو بھی دعوت دی تھی اور بچوں کو بھی پکارا تھا. یہ پہلا اعلان حق جو سر عام کیا گیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کی ہمہ گیری اور آپ کا رحمت للعالمین کا اظہار تھا. اسی کے ساتھ تمام لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور انسانی مساوات کا پہلا نمونہ دنیا کے سامنے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپوں، فرقوں، قبیلوں و خاندانوں میں منقسم عربوں کو ایک ایسی دعوت دی تھی جس میں رنگ و نسل، نسب و حسب پر تفاخر اور قبیلہ و خاندان کے امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں تھی. سب کو انسانی مساوات کا درس دیا جا رہا تھا کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری و فضیلت نہیں. اگر فضیلت تھی تو صرف تقوی و پرہیزگاری پر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر جس طرح لوگوں کی رہنمائی کی اور انسانیت کے تن مردہ میں جس طرح خوبی سے جان ڈالی وہ تاریخ کا ایک تابناک باب ہے. اور یہ کیوں نہ ہوتا، یہ خود رب العالمین کی نگرانی میں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بعض بدگمانی گناہ ہے، اور توہ میں مت رہو اور نہ تم میں کا کوئی کسی کی غیبت کرے کسی کی غیبت کرے. ایسے جامع اصول و قوانین کا پابند معاشرہ ہی وحدت و مساوات، رحم دلی، خیر خواہی، ہمدردی اور ایک دوسرے کی غم گساری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین ایک دوسرے کی اعانت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو سکتا ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کو جو بھی مسائل درپیش ہے یہ ان کا توڑ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری وہ مثالی وحدت باقی نہیں رہی جو انسانی قوت و طاقت کا سر چشمہ تھی. علامہ اقبال کا یہ پیغام اور ان کا منتشر پر طنز کتنا گہرا ہے. بتانے رنگ و خو کو توڑ ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خو کو توڑ ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جن کے درمیان مساوات یعنی برابری کا پیغام دیا جو اس فرق کی بنیاد پر معاشرتی، قبائلی اور لسانی فرق کو دفنا کر محمود ایاز کا ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ یعنی نماز پنجگانہ کا حکم، امیروں کی ماں سے غریبوں کا حصہ یعنی زکوٰۃ کا حکم، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گورے و کالے، لمبے اور چھوٹے، عربی رجمی کے درمیان فرق کو مٹانے اور برابری کی مساوات قائم کر رکھنے کا وہ لازوال پیغام دیا جس کی اطاعت عاشقان رسول